أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض ليضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم
إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے بے جا معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے کہنے پر، ان کی خواہش پر اتنا بڑا معجزہ بھی لے آئیں کہ مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگیں، اور یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مردے باتیں کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ معجزہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی ایمان کی دعوت دے اور لوگ راہ ہدایت پر آنے لگیں، اللہ کی کبریائی بلند کرنے لگیں، تو پھر جو بھی انسانوں اور جنات میں سے شیاطین ہوتے ہیں، یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے ہو کر زور لگاتے ہیں۔ کس بات سے؟ کہ لوگ ایمان کی طرف نہ آئیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء کی بھی اسی طرح مخالفت کرتے چلے آئے ہیں۔ ان شیطانی قوتوں کا مقصد اس مشن کو ناکام بنانا ہے، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے قانون۔ اور اللہ کا قانون کون سا ہے؟ اللہ کا قانون امتحان و آزمائش اس کے تحت ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب مشیت کی بات جو بتائی گئی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی رضا تو اچھے کاموں میں ہے، نیک کاموں میں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی کے کاموں میں اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔ البتہ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ، اختیار، اس کی مرضی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ اب اگر آپ کے خلاف سارے حرب اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین، اس کا مشن آگے نہ بڑھے، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے اختیار کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو اختیار دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ کی مشیت تو ہے مگر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور اللہ کی مشیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق پرستوں کی حق پرستی کا امتحان تو لیتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ تو یہ ایک اصول ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں اور سورہ الانعام کے اختتام پر اس بات کو واضح فرمایا ہے، اس لیے کہ ہر وہ گروہ جو نبوی مشن کو لے کے چلتا ہے اسے یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب وہ اللہ کے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو تمام باطل قوتیں، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی تمام شیاطین متفق ہو کر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ حق پر چلنے والوں کا امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ سورہ الانعام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آج کا انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب کہ جمہوریت کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، عوامی رائے، عالمی طاقتیں، عالمی رائے بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے،
تو اسے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر چیز وہ درست نہیں ہے جسے زیادہ لوگ کہیں، بلکہ وہی درست ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اصول ہے، جو قانون ہے وہی درست ہے، اس سے ہٹ کر کچھ درست نہیں ہے۔ یعنی اصل میں یہاں بات جو سمجھائی گئی ہے، قیاس و گمان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے اسی کے اوپر چلو۔ تو یہاں یہ بات واضح اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ مغربی جمہوریت کی نفی ہے، جہاں انسان جب چاہیں شراب کو حلال کر دیں اور جب چاہیں شراب کو حرام کر دیں۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کب کیا جائے گا؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ اگر کچھ سے علاوہ ہوں گی تو پھر اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دراصل انسانی تہذیب کے اس بنیادی فتنہ کو بے نقاب کرتی ہے جس میں لوگ حق و باطل کا فیصلہ تعداد کی بنیاد پر کرتے ہیں، حالانکہ حق ہمیشہ اصول اور وحی سے متعین ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ جمہوریت اگر اللہ کی حاکمیت کے تابع نہ ہو تو وہ دراصل اکثریت کی آمریت بن جاتی ہے۔ اس لیے جمہوریت کا جو موجودہ تصور ہے، اس سے مراد یہ بنا دیا گیا ہے کہ قانون وہی ہے جسے اکثریت منظور کرے، چاہے وہ سود کو جائز قرار دے دے، چاہے وہ ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دے دے، ہاں وہ بے حیائی کو آزادی اظہار کہے یا وہ خاندانی نظام کو پامال کر دے۔ یہ سب کچھ اگر اکثریت کے ووٹ سے ہوگا تو گویا کہ اسے حق سمجھا جائے گا۔ قرآن اس سوچ کو بہت واضح طور پر ریجیکٹ کرتا اور جو تصور دیتا ہے وہ کیا ہے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں عوام کی حیثیت خلیفہ کی ہے اور خود مختار قانون ساز کی نہیں ہے۔ قانون سازی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ہو سکتی ہے۔ آج مسلمان جس فتنہ میں مبتلا ہیں وہ یہی فتنہ ہے کہ اکثریت جو کہے وہ درست سمجھ لیا جائے، سوشل میڈیا ٹرینڈ کو سچ مان لیا جائے، عالمی معیار کو اسلامی معیار پر ترجیح دی جائے، حالانکہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اقلیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور باطل اکثریت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے، اقلیت بھی حق پر ہو سکتی ہے اور اکثریت بھی باطل پر ہو سکتی ہے۔ تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے، مسلمان کا معیار حق قرآن اور سنت ہے۔ مسلمان کو ہر دور میں اکثریت کے دباؤ کے مقابلے میں حق پر قائم رہنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر دور کے مسلمانوں کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر تم نے حق کا پیمانہ اکثریت کو بنا لیا تو تم گمراہی کو اپنا مقدر بنا لو گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اسلام انسان کو بھیڑ کا حصہ نہیں بلکہ حق کا علمبردار بناتا ہے۔ تو اس سے آگے آیت نمبر 125 کے اندر شرح صدر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سینے کا تنگ ہونا، اس کے حوالے سے اس کے اندر مضمون موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح سے ہے: بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں، اصل میں اس کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان صرف جسم نہیں، ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی وجود ہے۔ اس کے فیصلے، رویے اور راستے کا تعین اس کے دل کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ قرآن انسان کی اندرونی دنیا کو صدر کہہ کر بیان کرتا ہے، یعنی وہ مرکز جہاں ایمان بھی ہو، خوف بھی ہو اور اس کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے سکون بھی ہو۔ شرح صدر سے مراد ہے دل کا کھل جانا، حق کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہو جانا، غلط چیز کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، زندگی کے مقصد پر یقین ہو جانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل کا جم جانا۔
مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صدر وہ قلبی کیفیت ہے جس میں انسان کو حق واضح نظر آتا ہے، اس پر چلنے میں قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اور باطل سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو سینے کا تنگ ہو جانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفسیاتی علامات ہیں، اور یہ جو قرآن سینے کی تنگی کی بات کرتا ہے یہ ایک گہری نفسیاتی بات ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی بلندی پر چڑھتے ہوئے جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ذہنی بوجھ ہوتا ہے، اندرونی کشمکش ہوتی ہے، بے مقصدیت ہوتی ہے، اور فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اور مجھے کتنا کہاں جانا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کی منزل کیا ہے اور اسے اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اور عام طور پر انسان کن باتوں پر سینہ تنگ کرتا ہے؟ قرآن پاک جو ہماری ہدایت اس معاملے میں کرتا ہے، ہماری رہنمائی جن معاملات میں کرتا ہے کہ جب حق سے ٹکراؤ ہو تو سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ خدشہ ہوتا ہے کہیں مفادات پہ زد نہ پڑ جائے، کہیں میری دنیا تنگ نہ ہو جائے، کہیں جو میرا نام تھا وہ نہ ختم ہو جائے، مجھے عزت ملی ہوئی تھی وہ نہ ختم ہو جائے۔ اور ایک تکبر بھی ہے، تکبر کی بڑی قسمیں ہیں، اپنی خوبصورتی پر احساس، تکبر اپنے خاندان، حسب و نسب کا تکبر، اپنے علم کا تکبر، اور اپنے معروف ہونے پر تکبر، بہت ساری چیزیں ہیں تکبر کی۔ خواہشات کی غلامی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کن کن خواہشات کا غلام ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے۔ اور پھر سینہ تنگ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی سے فرار چاہ رہا ہوتا ہے تو کتنے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں اللہ کی بندگی سے فرار کا راستہ مل جائے۔ دنیا کی محبت، نفس پرستی، یہ سب کیا ہے؟ جن وجوہات کی بنا پر انسان کا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ شرح صدر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے۔ شرح صدر کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، جب اللہ اس دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر دے، جب اللہ اس دل کے تمام دروازے قرآن کو سمجھنے کے لیے کھول دے، یعنی کیا ہو؟ اللہ کی اطاعت میں دل لگنے لگے، اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیا جائے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے پر راضی ہو جائیں اور اپنے اخلاق کو اسی پیمانے پر ناپنے لگیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے اور دعوت کی ذمہ داری خود بخود ادا ہوتی چلی جائے۔ ایسا دعوتی مزاج بن جائے کہ جہاں جب جیسے موقع ملے خیر کی دعوت پہنچانی ہے، خیر کی بات کرنی ہے، یعنی سب سے بڑا خیر دین اسلام ہے، دین اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، اور اپنی ذمہ داری جو بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ دار بنایا، بااختیار بنایا، اسے علم دیا، اسے اختیار دیا، اسے ارادے کی آزادی دی، اس ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ شرح صدر کیسے حاصل کریں گے؟ سب سے پہلی بات جو قرآن نے سمجھائی ہے کہ انسان ہدایت کی طلب کرے، اللہ سے دعا کرے، یعنی سب سے بڑا ہتھیار انسان کے پاس، میرے اور آپ کے پاس، کہ ہم اللہ سے ہدایت طلب کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں پہلی سورہ فاتحہ کے اندر سمجھا دیا، پھر عاجزی انکساری کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور پھر حق کی تلاش میں رہے، اللہ کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ قرآن نے صفت بیان کی کہ وہ رات کو کروٹ بدلتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوتے جاگتے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کامل نمونہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن ان کے سینے میں نور ہوتا ہے، ان کے دل کی بہار ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ان کے دن اور رات گزرتے ہیں۔ تو یہ دراصل سینہ کھولنے کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ ہمیں سمجھا دیے گئے ہیں۔
اس کے بعد سورت الاعراف ہے، یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا مرکزی ظاہر ہے کہ مخاطب تو انسانیت ہے، لیکن بالخصوص ان لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا، اور دوسرا مجھے اور آپ کو مخاطب کیا، یعنی امت مسلمہ کو۔ لفظ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ، یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام پر ہوں گے جہاں سے وہ دونوں کو پہچان سکیں گے، یعنی ایک طرف جہنم ہوگا، ایک طرف جنت ہوگا، اور جب وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے، جب جنت کی طرف دیکھیں گے تو پھر وہ جنت میں داخلے کی دعا کریں گے۔ سورہ الاعراف انسان کی جو پہلی نفسیاتی بیماری ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر، جس نے ابلیس کو برباد کر دیا۔ اور انبیاء کرام کی تاریخ میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سب دعوت کے جو مختلف ادوار اور معاشروں کے نمونے تھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جن قوموں نے حق کا انکار کیا اور پھر زوال آیا، ان کے حالات بتائے ہیں، اور انسان کی ذمہ داری بتائی ہے۔ اسے یہ سمجھایا ہے کہ تم دیکھو کہ تم کس راستے پر چلتے ہو اور تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا نظریہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن انسان کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی حادثے کے طور پر انسان دنیا میں نہیں آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادے اور ایک بڑے مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اس کے بارے میں پہلے پارے میں اس موضوع پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کی وضاحت پہلے پارے میں بھی کر دی ہے، لیکن کچھ باتیں ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ انسان کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، یعنی کسی اور نے نہیں، انسان کو پیدا کرنے والی ہستی اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خاص صورت عطا کی، خاص طرح کی ترکیب، خاص طرح کی ساخت میں پیدا کیا، اور بہت عمدہ ساخت میں پیدا کیا۔ ارادے اور اختیار کی قوت یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور جنات کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے علم سب سے زیادہ انسان کو دیا، اور پھر زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 29 کے مطابق پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اور یہاں دوسری بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو قصہ بیان کیا ہے، دوسری طرف ڈارون کا نظریہ ارتقاء وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ایک طویل حیاتیاتی عمل سے گزرا ہے، وہ ابتدائی مخلوقات سے ترقی کرتا ہوا موجودہ صورت تک پہنچا ہے۔ اس نے انسان اور بندر بتایا ہے کہ اس کی مشترکہ ایک جد ہے، یعنی اس کی ارتقائی سفر میں ایک منزل اس کی بندر تھی، اور پھر وہ بندر سے ترقی کرتا ہوا انسان بن گیا۔ اس کے نزدیک تخلیق کا کوئی شعوری مقصد، کوئی شعوری منصوبہ نہیں تھا، یہ تدریجی اور ارتقائی عمل تھا۔ اور صرف ڈارون کے نزدیک انسان صرف مادی وجود ہے، انسان محض حیوان ہے، مگر ایسا حیوان ہے جو ترقی یافتہ حیوان ہے، اور اس کی زندگی بے مقصد ہے اور صرف ایک حادثہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ کہ انسان کی تخلیق اللہ نے خود کی، اسے خاص صورت دی، انسان کو روح ملی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کا واضح زندگی کا مقصد دیا۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن انسان کو ایک بامقصد مخلوق قرار دیتا ہے، اور ارتقائی فلسفہ انسان کو ایک حادثہ بنا دیتا ہے۔ اگر انسان محض حیوان ہے تو پھر اخلاق، ذمہ داری، وحی اور حساب سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کی کوئی ویٹیج دی جائے۔ اور اس میں آج کی دنیا میں جو بحران ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اگر نظریے کو مان لیا جائے یا نہیں بھی، جن قوموں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ معاشرتی بحران ہے، اخلاقی زوال ہے،
خاندانی ٹوٹ پھوٹ ہے، بے مقصد زندگی ہے، مادہ پرستی ہے۔ قرآن کا نظریہ انسان کو آسمان سے جوڑتا ہے، اللہ کا خلیفہ بنا کر اسے ترقی کی منازل پر چڑھا دیتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ انسانی خلافت کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ سوال بہت اہم ہے، پورے اسلامی فلسفے کی بنیاد ہے۔ انسان کون ہے، وہ زمین پر کیوں آیا، اور انسانی خلافت کی حقیقت اور دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر واضح طور پر فرما دیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب اللہ کی نیابت میں اس کی مرضی کے مطابق نظام قائم کرنے والا۔ انسان کی حیثیت واضح فرما دی، اللہ کا غلام ہے مگر زمین پر وہ اللہ کا نمائندہ ہے، کیونکہ وہ حاکم مطلق کا نمائندہ ہے، لہذا زمین پر حکمرانی وہ کرے گا۔ لیکن کیسے کرے گا؟ امین ہو کر کرے گا، امانت دار ہو کر کرے گا۔ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اللہ کی مخلوق کے حوالے سے جواب دہ ہوگا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ داعی اللہ ہے، وہ حق کا لمبردار ہے۔ انسان نہ آزاد مالک ہے، نہ خود مختار حاکم ہے، بلکہ امانت دار منتظم ہے۔ انسان کی خلافت کا مقصد اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرنا ہے، عدل، خیر اور اخلاق کو فروغ دینا ہے، زمین کو اللہ کے قانون کے مطابق چلانا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا۔ تو انسان کو کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، کچھ کوالٹیز دی ہیں، جیسے عقل دی، اختیار دیا، علم سکھایا، لیکن کچھ حدود مقرر کر دی۔ حدود کیا مقرر کی ہیں؟ کہ وہی بھیجی ہے، اس وہی کے تابع رہتے ہوئے تمہیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ جدید انسان جو اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، قانون ساز مانتا ہے، اپنی خواہش کو معیار بنا لیتا ہے۔ اب اس وقت جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو پوری دنیا ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے اور میڈیا کا دور ہے، اس میں آج کی جنریشن کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہاری خواہش اور تمہاری آزادی، تمہارا اختیار، تم اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہو، تم اپنے جسم پر اختیار رکھتے ہو، تم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا حق رکھتے ہو۔ تمہارا یہ حق کون سلب کر سکتا ہے؟ نہ کوئی بڑی قوت، کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہاری خواہشات کی راہ میں حائل ہو جائے۔ تو اسی لیے تو انسانوں کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنے جسم کا مالک ہوں، جب چاہے اس کو ختم کر دوں، جتنی دیر چاہے اس کو برقرار رکھوں، جبکہ مالک انسان کے جسم کا اللہ ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ اسے زندہ رکھے یا اسے موت دے، اور اسی لیے خودکشی کو حرام کہا گیا ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اختیار اس نے استعمال کیا جو اختیار اللہ نے اسے دیا ہی نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو زمین کا مالک نہیں بلکہ اللہ کا نائب مقرر کیا گیا ہے۔ انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی کا پابند ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اگر اللہ کی مرضی کے دائرے سے نکلے گا تو دنیا میں بھی اس کے لیے آزمائش ہوگی اور آخرت تو اس کی مستقل خراب ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم ملے گا۔ اگر انسان اپنی خلافت کو پہچان لے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا نائب ہے تو اس دنیا کے اندر سے، اس کرۂ ارض کے اوپر سے، ہمارے اس معاشرے کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے، اخلاق زندہ ہو جائے، دنیا امن کا گھر بن جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انسان حقیقت میں بندہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، جواب دہ بھی ہے۔ اسی بات کی ضرورت ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے اچھی طرح اور اسے وہ یاد رکھے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ آگے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر بنی آدم کہہ کے پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے لیے ہم نے لباس اتارا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ لباس 3 کام کرتا ہے، جسم کو ڈھانپتا ہے، انسان کو وقار دیتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ تقوی کی علامت ہے۔ تو اس میں جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، یہ حیا کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس بات کے ذریعے کہ اس نے جسم کے کچھ حصوں کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ اب اس میں عورت کے لیے تو تباہی چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے سارا حصہ ایسا ہے جو اس نے ڈھانپ کے رکھنا ہے، یعنی یہاں یہ بات ہے ستر کی کہ یہ سب سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی اس کا ستر ہے جو کھلنا نہیں چاہیے۔ یہ وہ جسم کے حصے ہیں جو ڈھانپ کے رکھنے۔ اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے وہ ستر میں آتا ہے، یہ ڈھانپا رہنا چاہیے۔ دراصل یہ حیا کے معنی کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اسے اللہ سے شرم آتی ہو، اور جب اللہ سے حیا آئے گی تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جب اللہ سے حیا آئے گی تو لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا، جب اللہ سے حیا آئے گی تو شیطان کے راستے پر نہیں چلے گا۔ یہی حیا کا جذبہ اللہ کے ساتھ اور پھر بھی انسانوں کے ساتھ، جو والدین سے حیا کرے گا تو والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، والدین سے حیا کرے گا تو والدین کے سامنے بدتمیزی نہیں کرے گا، اگر بزرگوں سے حیا کرے گا تو بزرگوں کا ادب اور احترام کرے گا، ان کے کام کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اگر معاشرے سے حیا کرے گا تو معاشرے کے اندر جبر اور ظلم کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ ایسا عدل اور انصاف کا ساتھ دے گا۔ تو بنیادی جذبہ حیا بڑی طاقت ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو دراصل لباس انسان کی پوری نفسیات کو بدل دیتا ہے، لباس انسان کے رویے کو بدلتا ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے، اس کے کردار کو محفوظ کرتا ہے، اور پھر بہت اہم بات کہ معاشرے کے اندر سے جو حیاسوز چیزیں ہیں ان کو ختم کرتا ہے، معاشرے کے اندر رشتوں میں باہم احترام برقرار رکھتا ہے، معاشرے کے اندر انسانیت کو برقرار رکھتا ہے، تہذیب کو بناتا ہے، تہذیب کو بگاڑتا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لباس تو آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل لباس عورت کو تحفظ نہیں، نمائش بنا رہا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے بلکہ اس فرد کے لیے بھی اور پورے معاشرے کی آزادی کو سلب کرنے کا باعث ہے۔ اس لیے لباس کوئی صرف ایک چیز نہیں ہے، لباس صرف کوئی فیشن نہیں ہے، بلکہ لباس ایک تہذیبی شعور ہے، انسان کی اصل طاقت ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کی بات ہے، اور اس میں اسی لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنی آدم کو مخاطب کیا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہاں پر ایک بات جو ہے وہ آگے سورہ الانعام کے اندر وسوسے کے لحاظ سے بھی بتا دی گئی ہے کہ اصل میں لباس کا معاملہ ہو یا کچھ باقی جو معاملات ہوں، اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کی اندرونی فیصلوں کو متاثر کرتا ہے، شک ڈالتا ہے، لباس کے معاملے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی، کہ کیا واقعی یہ ضروری ہے کہ میں اسی طرح کا ایک جو رائج ہے پرانے زمانوں سے وہی لباس پہنوں، جبکہ میں اس لباس میں خوبصورت نظر آتی ہوں۔ اور گناہ کو تو شیطان ہمیشہ خوبصورت بنا کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر ایک سوال یہ بھی ڈالتا ہے کہ سب لوگ کر ہی رہے ہیں، کیا فرق پڑتا اگر میں نے بھی کر لیا؟
شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے، وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ سوچئے ذرا تھوڑا سا، کیا شیطان ہمیں بازو سے پکڑ کر برائی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمیں جبر کے ساتھ برائی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، ایک تو وہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، دوسرا ہماری مجبوری بنا کر پیش کرتا ہے، تیسرا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور چوتھا مایوسی پھیلاتا ہے، تم بہت برے ہو، تمہیں معافی نہیں ملے گی، اور یہ بھی مایوسی پھیلاتا ہے کہ تم بھلا کہاں کر سکتے ہو، یہ کام بہت مشکل ہے، تمہارے اندر تو اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک وسوسہ اور بھی ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ٹھہر کے کر لینا، بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لینا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، پھر نیکیوں کی طرف چلے جانا، ابھی تو تمہارے بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی تمہیں شوہر کو راضی کرنا ہے، دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو تمہارا شوہر ناراض ہو جائے گا، اگر ایسا کیا تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اگر ایسا کیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور پھر یہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں، جو ابھی میں نے 4 وسوسے آپ کے سامنے رکھے، 5واں وہ کیا کہتا ہے کہ تم تو دوسروں سے بہتر ہو، اگر یہ کر رہے ہیں تو تمہارا سٹیٹس تو یہ نہیں بنتا نا، تمہارے والد تمہارے شوہر کا تو یہ مقام ہے، بھلا تم ان لوگوں کی طرح کیسے اتر سکتی ہو، اس طرح جیسے یہ جس طرح کا لباس پہنتی ہیں تم کیسے پہن سکتی ہو، اچھا تم گھروں میں جا کے دعوت کیوں دو گی، تم فلاں سے رابطہ کیوں کرو گی، تمہارا تو اس محلے میں، اس سوسائٹی میں تمہارا سٹیٹس ہے، لوگوں کو تمہارے پاس آنا چاہیے، تمہیں تو نہیں جانا چاہیے نا۔ تو اس طرح کے بہت سارے وسوسے ہیں جو انسان کو شیطان ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ کی پناہ کے لیے جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کی تلقین کر دی گئی، اور بتایا گیا ہے کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور ذکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ قرآن سمجھنا، پڑھنا، تلاوت، نماز کی پابندی، یہ بہترین ذکر ہے۔ اپنے زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا، استغفار پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنا، تو اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا لگاتار کہ اللہ شیطان کے شر سے بچائے۔ پھر نگاہ، زبان، خیال کی حفاظت کرنا، یعنی یہ شعوری کوشش ہے کہ انسان اپنی نظر کو بھی بچا کے رکھے، اپنی زبان کو بھی بچا کے رکھے، اور اپنے خیال کو بھی بچا کے رکھے۔ اور بہت کارگر ایک ہتھیار یا نسخہ وہ کیا ہے کہ نیک ماحول، صالحین کی صحبت اختیار کرے، اور اسلامی اجتماعیت صالحین کی صحبت کا بہترین طریقہ ہے۔ اور کیا سمجھایا گیا آخر میں؟ لباس تقوی۔ لباس تقوی کیا ہے؟ تو اندر، دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت، اس کی حدود اور اس بارے میں ہدایت کی ہے۔ آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت اور پاکیزہ رزق پیدا کیا ہے، وہ حرام نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود طے کر دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں زینت کا تصور کیا ہے۔ اسلام نے زینت کو منع نہیں کیا، بلکہ حیا اور وقار کے دائرے میں رکھا ہے۔ عورت کے لیے زیب و زینت تو جائز ہے، بلکہ اجر ہے، بلکہ مستحسن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت کی چیزیں دی ہیں وہ عورت ہی کے لیے تو رکھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عورت زینت کہاں کرے گی؟ سب سے پہلے تو شوہر کے لیے، شوہر کی رضا کے لیے، شوہر کی خوشنودی کے لیے زینت اختیار کرے گی تو اسے اجر ملے گا۔ ایک تو شوہر کو خوش کرنے کا اجر ملے گا، دوسرا شوہر کو گمراہ ہونے سے بچانے کی جو کوشش ہے اس پر اجر ملے گا، تیسرا ہر عورت اپنے شوہر کو مطمئن رکھتی ہے، خوش رکھتی ہے تو معاشرے کے اندر ایک پاکیزگی پیدا ہوگی، اس معاشرے کی پاکیزگی کا جتنا حصہ عورت کا موجود ہوگا اس پہ اسے اجر ملے گا، 3 اجر مل گئے۔ اور پھر بھارت کچھ محرم رشتہ دار ہیں جن کے سامنے وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، جتنے محرم رشتے ہیں ان کے سامنے زینت اختیار کر سکتی ہے، مگر اس میں زینت سے مراد بے لباسی نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ ستر اس کا برقرار رہے گا،
مگر زینت ہو سکتی ہے اور خواتین کی محفل میں زینت اختیار کر سکتی ہے۔ نامحرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار حرام ہے۔ نمبر 2، زینت کا اظہار فخر و نمائش کے لیے، یعنی اگر خواتین میں بھی اس مقصد کے لیے بننا سنورنا ہے، قیمتی لباس پہننا ہے، زیورات پہننا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں کتنی امیر ہوں اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، میں بڑی ہوں سب سے، اور میرے سامنے باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تکبر اور ریا میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری زینت وہ حرام ہے، یعنی جسم کے حصوں کو ایسے نمایاں کر دینا کہ غیر محرم کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہوں، بلکہ ایسے حصوں کو نمایاں کر دینا جو محرم کو بھی اپنی طرف کھینچتے ہوں، تو خواہ وہ اپنے باپ بھائی بیٹا ہی ہو، لیکن وہ منع ہے۔ یعنی زینت جائز ہے اپنے باپ بھائی بیٹے محرم رشتوں کے سامنے، لیکن ایک وقار کے ساتھ۔ تو اس لیے وہ اصول ہے وہ یہ ہے کہ حیا، نگاہ میں بھی حیا، انداز میں بھی حیا، گفتگو میں بھی حیا، اور دوسری بات وقار، چلنے میں بھی وقار، بولنے میں بھی وقار، اور تیسری اہم بات کہ اسراف نہ ہو، اسراف سے پرہیز، اور جو بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ نیک بندوں کا کام یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا کام یہ ہے کہ نیت خالص رہنی چاہیے کہ اللہ راضی ہوگا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی بھی پسند ہے، اللہ کو صفائی بھی پسند ہے، اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ انسان کو جو اس نے نعمت دی ہے اس کے جسم پر، اس کے رہن سہن پر اس نعمت کا اظہار ہو، تو اس لیے اس کا بھی اختیار کرے۔ ایک مرتبہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس کا جسم پر جو لباس تھا وہ بھی بڑا پراگندہ تھا، جوتا بھی، اس کی حالت کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، کیا تجھے اللہ نے نعمت سے نہیں نوازا؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول بالکل، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت سے نوازا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا تمہارے جسم کے اوپر اظہار ہونا چاہیے، یعنی ظاہر ہونی چاہیے وہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا رویہ یا اس طرح کا معاملہ اختیار کرنا کہ اللہ نے دیا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو ایک بناوٹی، ایک تصنع والی قسم پرسی کی حالت میں رکھے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چلتے پھرتے جہنمی کو دیکھنا ہے تو غریب عیاش کو دیکھو۔ اب یہ دو احادیث بہت واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھا دیتی ہیں کہ ہر انسان کو اپنے حالات، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ تو اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھ کر اسراف کا معاملہ کرنا کہ اپنی وسعت سے بڑھ کر خرچ کرنا، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر اور اپنے خاندان پر، اور نہ ہی یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو ظاہر ہی نہ کرے، کنجوسی کرے، بخل کرے۔ ان دونوں انتہاؤں سے روکا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری تابعداری اور فرمانبرداری اختیار کریں، جہاں اللہ رکھے وہاں وہ خوش رہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو الحمدللہ، اگر محروم رکھا ہے تو اس پہ صبر۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم دعائیں کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، لیکن دوسروں سے حسد نہیں کریں اور دوسروں کی نقل میں اپنے لیے مسائل خود کھڑے نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم اس زیب و زینت کے معاملے میں سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو دیکھنا چاہیں تو انہوں نے لکھا کہ اسلام انسان کو فطری حسن سے محروم نہیں کرتا، بلکہ اسے پاکیزگی، وقار اور اخلاق کی حدود میں محفوظ کرتا ہے۔ مزید مولانا فرماتے ہیں کہ زینت انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن جب یہ نمائش اور کشش بن جائے تو تہذیب بگڑ جاتی ہے۔ کہ زینت انسان کی فطری ضرورت ہے مگر یہ نمائش نہیں بننی چاہیے، تو پھر جب نمائش بن جائے گی تو تہذیب بگڑ جائے گی۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب زینت کی حدود ٹوٹتی ہیں تو یہ فتنہ نگاہوں کی آوارگی کی شکل میں، اخلاقی زوال کی شکل میں، خاندان کے ٹوٹنے کی صورت میں، عورت کے استحصال کی صورت میں، مرد کی حیوانیت اور معاشرے کی بے سکونی کی شکل میں نکلتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب عورت کی زینت کو اشتہار بنا دیا جائے تو پوری قوم اخلاقی دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کی یہ ہماری معاشرت
اس حوالے سے بہت ہی قابل اصلاح ہے۔ مزید مولانا نے لکھا کہ مغربی تہذیب نے عورت کو آزادی نہیں بلکہ کاروبار کی منڈی میں کھڑا کر دیا ہے۔ آج عورت کو فیشن انڈسٹری اور میڈیا کی زینت بنا دیا ہے، اشتہارات کی زینت بنا دیا ہے۔ اسلام نہ حسن کو مٹاتا ہے نہ آزادی کو ختم کرتا ہے، بلکہ اسے حیا، وقار اور ذمہ داری میں ڈھالتا ہے۔ تو یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور نظریہ ہے جو قرآن پاک کی آیات کی تشریح میں انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں لفظ اسراف استعمال ہوا، اسراف سے کیا مراد ہے؟ ضرورت، مقصد اور اعتدال سے تجاوز کرنا، فضول خرچی، نمائش، لذت پرستی، غیر ضروری خرچ، زندگی کو صرف خواہش بنا لینا۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ توازن اختیار کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ جسم کا بھی حق ہے، روح کا بھی حق ہے، معاشرے کا بھی حق ہے، اور اسراف اس توازن کو توڑ دیتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کنات، سادگی اور میانہ روی ہے۔ اسراف دراصل خواہشات کی غلامی کا دوسرا نام ہے۔ جو قومیں اسراف میں مبتلا ہو جاتی ہیں ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے عبادت کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو، لیکن کچھ اور سبق بھی ہیں جو ہمیں شریعت سے سمجھ آتے ہیں کہ ہمیں زندہ کھانے کے لیے نہیں رہنا، کہ ہم ہر روز نئی سے نئی جو ہے وہ ڈش بنائیں گے، نئی سے نئی ڈش کھائیں گے، نئی سے نئی ڈش بنانے کے طریقے وہ سیکھتے رہیں گے، اور اپنی زندگی کا مقصد جو لذت طعام، لذت دہن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کھانا اس لیے کہ ہم زندہ رہیں اور اللہ کے تابعدار، فرما بردار، اس کے خلیفہ کے طور پر زندگی گزار سکیں۔ جس ذمہ داری کے ساتھ اس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں، اور پیئیں بھی تو اللہ کا شکر ادا کریں، خرچ کریں تو مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس جگہ پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسراف سے بچیں۔ اسراف فضول خرچی ہے، یعنی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اس کو خرچ کرنا۔ اور اسلامی اخلاق کے حوالے سے اس میں بہت اہم دو رویے ہیں۔ ایک رویہ جو اسلام کے مطابق ہے، ایک رویہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے۔ اور رویے بنتے کیسے ہیں؟ عقیدے کی بنیاد پر رویہ بنتا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو رویہ درست ہے، عقیدہ خراب ہے تو رویہ خراب ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو عبادات میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، انسان نماز چھوڑنے لگتا ہے، زکوٰۃ دینے سے غافل ہو جاتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور ان سب چیزوں کا پھر اثر پڑتا ہے انسانی اخلاق کے اوپر۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ بے پردگی ہے، فحاشی ہے، سود کا نظام ہے، ظلم ہے، یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر بربادی پیدا کر دیتی ہیں۔ اور پھر اندر سے نفس خراب ہوتا ہے، پھر اگر وہ نیکی بھی کرے گا تو دکھاوے کے لیے کرے گا، جو کچھ کرے گا اپنے نفس کی خواہشات کے تحت کرے گا، نفس کا غلام ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے گا، اور بالآخر اللہ سے غافل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے بچنے کا طریقہ بتایا وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کو پڑھیں، اور بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، مسلسل اپنے زبان کی، اپنے نگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں سے، توبہ کرنے والے جو تنہائیوں میں۔ اور یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ تنہائی کا گناہ، خلوت کا گناہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پرانے دور میں تو یہ بات شاید سمجھنی بھی مشکل تھی کہ خلوت کا گناہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے تھے کہ جب انسان اکیلا ہوگا کہ خلوت کا گناہ یعنی انسان تنہا ہے۔ ظاہر ہے گناہ تو انسان کسی اور کے ساتھ مل کر کرتا ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، وہ سب ایک شخص تو نہیں کرتا، دو تین لوگ مل کر کرتے ہیں۔ تو جو خلوت کا گناہ یعنی تنہائی کا گناہ ہے، اور وہ تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا، لیکن آج کے میڈیا کے دور میں سمجھ آتا ہے۔
آج اے آئی کے دور میں یہ سمجھ آتا ہے کہ تنہا گناہ کیا ہے جب ہاتھ میں موبائل ہے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے اور بے تحاشا فحش ویب سائٹس ہیں۔ حدیث مبارکہ آپ کو سناتی ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرا ہوا غبار بنا دے گا، یعنی کوئی کام نہیں آئے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں حرام کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی حرمت توڑ دیتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4245 ہے۔ تو آج خلوت کا گناہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی تنہائی کے گناہوں سے بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو تنہائی کے گناہوں سے بچانا ہے، گھر کی محافل کو برقرار رکھنا ہے، گھر کے اندر رونق کو برقرار رکھنا ہے، اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھیں، گھروں کے اندر جو لیونگ روم ہے، بیٹھک ہے، اس کو آباد رکھیں، اور اس طرح سے آباد رکھیں کہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ بہن بھائی، ماں باپ، بچے سب بیٹھ کر اچھی طرح سے آپس میں چیزیں ڈسکس بھی کریں اور ہنسی مذاق بھی کریں اور ہلکی پھلکی طریقے سے زندگی گزاریں، اور ایسا بوجھل ماحول نہ ہو کہ ہر کوئی اپنے کمرے میں اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے اور اپنی تنہائی میں گم ہو جائے۔ اس سے بچنے کی اور اس سے بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ موبائل اور سکرین یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ بہرحال خلوت میں گناہ دل میں زہر ڈال دیتا ہے، ایمان میں دراڑ ڈال دیتا ہے، آخرت میں تباہ کر دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پوری شخصیت برباد کر دیتا ہے، اس کا مستقبل تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ نازک معاملہ ہے، اس نازک معاملے کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خوف خدا، یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظر میں ہوں، تو یہ احساس انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ اور اسی سورہ الانعام کے اندر 8ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا طریقہ دعوت بھی بتایا گیا ہے، اور اصل میں ان سب انبیاء کا طریقہ دعوت کیا تھا کہ انہوں نے سب نے ایک ہی بات کہی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ مگر ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں، انہیں جسمانی اذیتیں دی گئیں، مگر انہوں نے دعوت کے میدان کو نہیں چھوڑا، اور بلکہ سورہ نوح کی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہیں، کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں نے انہیں دن اور رات پکارا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خفیہ، سامنے، اعلانیہ، فرد کو، مجمع کو، ہر طرح سے دعوت دی ہے، اور اسی طرح تمام انبیاء کا معاملہ ہے، سب کے ایک ہی دعوت تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ قوم کو یاد دلایا کہ تمہارے پاس جو طاقت، مال، سب اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، اور پھر جب ان کا مذاق اڑایا گیا تو انہوں نے صبر و استقامت دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت لوط علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی طرح مسلسل اللہ کے دین کی دعوت دی، اور ایک ہی بات سمجھائی، وہ کیا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ بتایا کہ میں تمہارے لیے ناصح بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے اخلاق سنوارو، پھر نظام بدلو۔ یہ 3 باتیں، پہلے عقیدہ درست کرو، پھر اخلاق سنوارو، پھر نظام بدلو، کا مطلب کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے خلافت اور امامت کا منصب ہے، حکومت ہے، ان کے ہاتھ سے لے کر صالحین کے ہاتھ میں دو۔ اسی بات کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔